آج ہمارا موضوع ہے اخروٹ اور غذائی تو توانائی۔ اخروٹ کا مزاج گرم خشک ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں جو مرد و زن کے لیے یکساں ہیں۔ تو بسا اوقات بعض طبیب اور ڈاکٹر حضرات اخروٹ کی خیت اور شکل کو دیکھ کر اس کو دماغ کی شکل کے ساتھ ملاتے ہیں کہ اس کی خصوصیات وہی ہیں جو ہمارے دماغ کو مضبوط کرتی ہیں یا یہ مخصوص دماغ کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو جہاں تک دماغ اور اخروٹ کا تعلق ہے تو دماغ کی تحریک اور ہے اور اخروٹ اور چیز ہے۔ تو سمجھ کا تعلق بھی اگر اخروٹ سے سمجھ بوجھ زیادہ بڑھ سکتی تو پھر اس کا مطلب ہے ذہین بننا کوئی کام نہیں ہے، صرف آپ اخروٹ کھاتے جائیں اور آپ ذہین ہو جائیں گے۔ تو یہاں یہ بات میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ قرآن مجید کے مفہوم کے مطابق سمجھ کا تعلق دماغ سے نہیں دل سے ہوتا ہے۔ جس طرح دیکھیں کہ بسا اوقات آپ بعض چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہیں، آپ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن پھر اس نقصان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، اسی نقصان کی جانب ہی جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں، وہ حق اور باطل کو سامنے دیکھ کر بھی باطل کی جانب جب جائے تو یہ دل کی سیاہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اس لیے سمجھنے کا تعلق دماغ سے نہیں ہوتا، دل سے ہوتا ہے۔ اخروٹ چونکہ گرم خشک ہوتا ہے، یہ ملین بھی ہے اور ہاضم بھی ہے، یعنی یہ جسم میں نرمی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ نظام انتظام کو بہتر بھی کرے گا، اور خصوصاً ایسے لوگ جن کے معدے اور انتڑیاں کمزور ہوں، ان پر تیزابیت اور ریا کا غلبہ رہتا ہو، تو وہ اگر مسلسل اخروٹ کو استعمال کریں گے تو ان کے جسم میں حرارت کی پیدائش ہوگی۔ حرارت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ جسم میں ریا کو ٹھہرنے نہیں دے، وہ پورے جسم میں سے ریا کو خارج کرے گی، تو اس طرح اس کا جگر مضبوط، اور اس طرح اخروٹ کھانے والے کا جگر مضبوط ہوگا۔ تو جب جگر اور اس کے ماتحت غدود مضبوط ہوں تو نظام انہضام آٹومیٹکلی بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ مرد حضرات جو ہیں اگر وہ اخروٹ کا استعمال کریں گے تو جیسا کہ معدہ و امعاء کے مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے گردے اور مثانے جو ہیں وہ بھی تقویت پکڑیں گے، اور ان میں یہ محرک با ہے، محرک با سے مراد یعنی ان میں مردانہ طاقت کو مضبوط کرے گا۔ تو علاوہ ازیں اس کا اگر نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو جہاں یہ مردانہ طاقت کو بڑھائے گا وہاں یہ پیدائش منی جو ہے اس کو بھی بڑھائے گا۔ تو عورتیں اگر اس کو مسلسل استعمال کریں گی تو عورتوں میں یہ حیض کے عمل کو بہتر بنائے گا، اور جو حیض کے دوران بسا اوقات سارا خون جو ہے وہ رحم سے خارج نہیں ہوتا، جس سے عورتوں کے سر میں درد اور متعدد دوسرے امراض ان کو لاحق ہو سکتے ہیں، تو اخروٹ کے مسلسل استعمال سے ایک تو ان کا رحم جو ہے وہ مضبوط ہوگا، تو جب رحم مضبوط ہوگا تو اس میں جو ماہواری کی شکل میں مواد باہر آتے ہیں وہ رحم میں نہیں ٹھہر سکیں گے اور رحم کی صفائی ہوتی رہے گی، تو اس سے ماہواری جو ہے وہ باقاعدہ ہو جاتی ہے۔ تو علاوہ ازیں عورتوں کو سینے میں مسلسل اخروٹ کے کھانے سے جو ہے وہ تناؤ پیدا ہو جاتا ہے اور مضبوطی پیدا ہوگی۔ تو یہاں ایک بات میں گوش گزار کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مرد کی طاقت اس کی کمر میں رکھی ہے اور عورت کی طاقت اس کے سینے میں رکھی ہے۔ تو مسلسل اخروٹ کھانے سے عورتوں کا سینہ مضبوط ہوتا ہے اور اس میں تناؤ آ جاتا ہے۔ تو ایسی عورتیں جن میں سیلان الرحم یعنی عموماً لیکوریا کا مرض ان پر حاوی رہتا ہے، تو اخروٹ کا مسلسل استعمال جو ہے ان میں لیکوریا کے مرض کو ختم کر دے گا۔ تو ہمارے ہاں خصوصاً جو عورتیں بادی غذا کا استعمال زیادہ کرتی ہیں اور چاول زیادہ کھاتی ہیں تو ان کا رحم جو ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، تو مسلسل اگر اخروٹ کو استعمال کیا جائے تو اخروٹ پھر اس کے رحم میں تنگی اور تقویت پیدا کرے گا کہ اس کا رحم جو ہے اس کے غدد اور عضلات جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں گے، تو اس میں پھر حمل کا ٹھہرنا جو ہے
وہ آسان ہو جائے گا۔ تو اس طرح عورت کے رحم میں سوزش اور ورم جو ہیں ان کا آہستہ آہستہ خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح مرد و زن جو ہیں یہ اخروٹ کا اگر مسلسل استعمال کریں گے ان کے جسم کی حرارت جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ تو جس شخص کی حرارت برقرار رہے تو اس میں جو جنسی طاقت اور قوت ہے وہ بہت دیر کے بعد جا کر کم پڑتی ہے۔ تو اس لیے اخروٹ کا مسلسل استعمال جو ہے وہ جنسی اعضاء کو مضبوط کرتا ہے۔